الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما میرے پیارے بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے اطاعت و فرمانبرداری یا عصیان و نافرمانی کے متعلق چند اہم باتیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم سب کی خیر و بھلائی اس میں ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہی میں انسان دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہے یقیناً وہ کامیابی ہو گیا، وہ کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، جبکہ نافرمانی کرنا واضح گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا رہے تو یقینی طور پر واضح گمراہی میں چلا گیا۔ ان دونوں آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری دنیا میں انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے، اور نافرمانی سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہی کے بعد خسارہ ہی خسارہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ ان دونوں چیزوں کا نتیجہ ہے دنیا میں، اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا یا نافرمانی کرنے کا، ان دونوں چیزوں کا نتیجہ ہے۔ اور اب آئیے دوسری چیز، آخرت میں اطاعت و فرمانبرداری یا عصیان و نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذلک الفوز العظیم، اور دراصل یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جنت حاصل کر لینا۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکلے گا، آگے بڑھ جائے گا، کراس کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کی مقام ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں جہان میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اور ہمیں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور نافرمانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی جہنم میں داخل کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہی کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو سکے۔ اور جہاں تک بات رہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا، تو ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں گمراہی سے محفوظ رہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔